وجہ قیوم بدر صاحب تو آئیے ذاتی حوالہ آئیے شخصیت زان لوٹیں کہ تو ایک ملاقات کو تا دیوان کو تا نشتے گئے آئیے طبیعت آئیے مزاج میں شرف درائی چارہ لوٹا اصل اتاشاد بعض ملائم بعض نرم مزاج مردمت اور آئی دوستی اچھا کس سے مثلا ناراض نبی تھا ہر یک کے دوست زا اور وتی دل قریب کو تھا اور آئی ہمیشہ ہمیں کوششت کہ یار یہ درا انسان اور انسانیت حوالہ ابر کو تھا اور دومی جہاں رات بسوں گشتہ کہ بلوچستان کربہ محسوس کو تھا بلوچستان حوالہ بلوچستان درتی حوالہ ابر کو تھا اور آئی شاعری تھا منظر نگاری منظر نگاری بہت بہترین یک آئی غزلیں کہ جیسے چاند راتوں میں سر پھیرے چکوروں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں جیسے چاند راتوں میں سر پھیرے چکوروں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں سرمہی خاموشی ہے پھر بھی گرم جوشی ہے کرخسا کی وادی میں کرخسا کی وادی کوئٹہ میں بہت خوبصورت وادی ہے کہ سرمہی خاموشی ہے پھر بھی گرم جوشی ہے کرخسا کی وادی میں سرمہی خاموشی کی منتظر محبت میں سوچ کے گلابوں کی بہت بہترین اور خوبصورت آنچ رستی رہتی ہے جیسے یاد کی کومپل انتظار کی شب میں بس ترستی رہتی ہے اور پھول بنتے ہیں اور پھول بننے کی شبنمی بشارت میں خود برستی رہتی ہے کرخسا کی وادی میں ایک اور وادی ہے یعنی اس خوبصورت وادی میں ایک اور وادی ہے اس کے لمس کی خوشبو سرمئی خاموشی کی یوں اجال دیتی ہے جیسے قرب کی عدت برف سانسوں کو بھی پگال دیتی ہے لیزدوں کی پریوں کے بھر پڑکنے لگتے ہیں سر پرے چکوروں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں یعنی اب دیکھ لیں اب تصور کرنے کہ اس میں جو منظر نگاری ہے جو ان کی خاص کر چکور اور ان کی بھی ایک حص ہوتی ہے نا وہ اس کو کس طرح ایک منظر نگاری کی ہے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے یعنی آئی شاعری یہ تو اردو شاعری اور ہمیں وجہ کہ آئی اردو شاعری بعض پاکستان تھا مشہور بھی تھا اور آئی استعارہ آئی تشبیہات بعض مزنے بعض جی شرف در اشکرکا تشادہ اردو زبانہ ہم اچھے لفظ دا تھا اچھے ترکیب دا تھا اور اچھے استعارہ اور تشبیہ دا تھا تو لازم یہ کمال ہے کہ یہ زبان نہ ہوتا بلے یہ شاعری میں مثالیں تو ہمیں معنی سمجھیں کہ بلوچستان بر صغیر والا بچارے آئیے نام آئیے توارستے مروچی بلوچستان بعض مرد میں آئیے قدہ سربگ لوٹی بلے او تو سربوگ آئیے وسطہ مشکلیں پر سکا یہ شاعری بھی مثال ہے حالانکہ عمر انچو نہ ہوتا بلے یہ تخلیق یہ صلاحیت دے ہوتا تو ہمیں بڑا جانا رہا عطا شادہ بلوچستان اور ملک کے بعض نمائندگی کو تھا تو یہ حوالہ آئیے کہچار ڈگار دریا درسن تو یہ اکثر چونکہ دے عطا شادہ دیکھیے میں سمجھتی ہوں بلوچستان کی دھرتی کا اعزاز ہے کہ بلوچستان نے اس طرح کے شاعر کو جنم دیا اور جب بھی انہوں نے پاکستان بھر میں بلوچستان کی نمائندگی کی تو ان کی ایک الگ شناخت ایک الگ چہرہ ہوتا تھا یعنی دور سے لگتا تھا کہ دیکھو وہ بلوچستان بیٹھا ہے اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے بلوچستان کو یہ اعزاز بخشا اور بلوچستان کا سر فخر سے بلند کیا اس لیے بھی کہ ان کی شاعری باقی شاعروں جیسے نہیں تھی وہ جب بھی بولتے تھے تو لگتا تھا بلوچستان بول رہا ہے وہ اتاشاد نہیں تھے وہ بلوچستان تھے چلتا پھرتا بلوچستان اسی لیے ان کی شاعری میں اس طرح کی تراکیب بہت زیادہ ہیں میں نے جو ان کے کچھ شعر یہاں پہ انتخاب کیا ہے سنانے کو وہ اس لیے بھی کیا ہے کہ انہی سے متاثر ہو کر پھر انہی کو میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے لفظوں میں پہلے ان کے اشعار پڑھوں گی پھر جو میں نے اسی بحر میں اپنے لفظوں میں ان کو خراج تحسین پیش کیا وہ پیش کروں گی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی شعروں میں بلوچستان کتنا دکھتا ہے کہ
یہ دل بھی زخم ہے وہ گل بھی گھاؤ رکھتا ہے. واہ 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 واہ. یہ دل بھی زخم ہے وہ گل بھی گھاؤ رکھتا ہے. تمام شہر طلب کا الاؤ رکھتا ہے. شکستہ شاخ ہو تم بارشوں کو دو نہ صدا. شکستہ شاخ ہو تم بارشوں کو دو نہ صدا. نشیب اب کے غضب کا بہاؤ رکھتا ہے. اور یہ حادثہ ہے کہ موسم نے کر دیے یکجا. وگرنہ خار سے گل کیا لگاؤ رکھتا ہے. اور دکھا کے خواب مجھے نیند سے جگاتا ہے. مجھے بگاڑ کے اپنا بناؤ رکھتا ہے. تو اسی سے متاثر ہو کر میں نے عطا شاد صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. ہمارے لفظ ان کے قابل نہیں ہیں لیکن ہماری محبت ہے کہ ہم باز نہیں آتے کہ وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا. وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا اسی لیے ہی تو سینے میں گھاؤ رکھتا تھا. بہت خوب بہت خوب. وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا اسی لیے ہی تو سینے میں گھاؤ رکھتا تھا. وہ امتزاج تھا کچھ سنگو آپ کا ایسا. وہ امتزاج تھا کچھ سنگو آپ کا ایسا. مثال کوہ سخن میں بہاؤ رکھتا تھا. مثال کوہ سخن میں بہاؤ رکھتا تھا. اور کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. تنک نظر تھا مگر دل الاؤ رکھتا تھا. تنک نظر تھا مگر دل الاؤ رکھتا تھا. اور میں کن حروف میں ان کو خراج پیش کروں. میں کن حروف میں ان کو خراج پیش کروں جو شاعری میں الگ رکھ رکھاؤ رکھتا تھا. تو بس ہی نہیں چلتا نا. بازیبا جی شرف دار مجلس دے مروانن تو